ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بیچ 3 اور 4 کو خوش آمدید کہوں گا. جنرل نالج کا سیکشن جاری ہے اور کل ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ورلڈ وارز اینڈ انٹرنیشنل کانفلکٹس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 یا 2 لیکچرز کے اندر میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے اور انشاءاللہ منڈے والے دن آپ کو اس کی PDF فائل بھی پرووائڈ کر دی جائے گی جس میں موسٹ امپورٹنٹ MCQs شامل ہوں گے. اور لیکچر نمبر 21 ہے، اس کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تو کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہم مزید آگے وار ان افغانستان جو کہ 2001 میں اسٹارٹ ہوئی اور 2021 میں، جو کہ لاسٹ ایئر آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان نے وہاں پر حکومت اپنی قائم کی ہے. تو وار ان افغانستان 2001 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا. ٹوئن ٹاورز جو تھے نیو یارک کے اندر، اس میں 2 جہاز ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایک دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی جو بلڈنگ ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اور تقریباً 3000 سے زائد لوگ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، جس کے بعد امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو اس کو 1 بائی 1 ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہت زیادہ کوشچنز یہاں سے پوچھے جاتے ہیں. تو ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے ورلڈ وارز اینڈ انٹرنیشنل کانفلکٹس. تو آج کے لیکچر میں بھی ہم مزید کانفلکٹس جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کو PDF فائل پرووائڈ کی جائے گی اس میں موسٹ امپورٹنٹ MCQs میں مزید کانفلکٹس کو آپ اس میں اس کا ذکر کر دیا جائے گا، جو کہ آنے والے ایگزامز کے اندر نہ صرف FIA بلکہ دیگر ایگزامز، دیگر ٹیسٹنگ سروسز آپ سے جو ایگزامز لیتی ہیں وہاں سے کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں. تو the war in Afghanistan started in October of 2001. اب یاد رکھیے گا سپٹمبر 11 یعنی 9/11 کے نام سے یہ جو واقعہ ہے بہت زیادہ مشہور ہے. تو اس کے بعد 9/11 کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے. پھر USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اکتوبر 2001 میں ان ریسپانس آف 9/11 ٹیررسٹ اٹیک آن دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ٹھیک ہے. اور اس واقعے نے پوری دنیا کا جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چینج کر دیا. سب سے زیادہ وار ان افغانستان میں جو نقصان ہوا وہ کس کا ہوا؟ وہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا. آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹینور کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا جو ملیٹنٹس تھے وہ زیادہ تر وہاں سے جب آپریشن اسٹارٹ ہوا افغانستان کے اندر تو وہ پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان میں دہشت گردی کا جو گراف تھا وہ ڈرامیٹیکلی انکریز ہو گیا، اور پاکستان نے بے تحاشا اپنے معصوم شہریوں کی جانیں اس میں گنوائیں. تو سب سے زیادہ نقصان اس میں پاکستان کا ہوا، ٹھیک ہے. اٹ ہیز بیکم دی لانگسٹ وار ویگڈ ان US ہسٹری. US نے جہاں پر بھی اپنے جھگڑے چلائے تو سب سے لمبا جو جھگڑا چلتا ہے وہ افغانستان کے اندر چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے 2001 میں اور اینڈ اس کا 15 اگست 2021 میں ہو چکا ہے. آن سپٹمبر 11 2001 میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامک ٹیررسٹ گروپ کالڈ القاعدہ نامی ایک گروپ نے 4 پیسنجر ایئر لائنز جو ہے وہ ہائی جیک کی، ٹھیک ہے. اب ہائی جیک کرنے کے بعد آبویسلی انہوں نے اس میں تو صرف سفر تو کرنا نہیں تھا، ان کو استعمال کرنا تھا. دے فلیو 2 آف دی پلینز انٹو دا ٹوئن ٹاورز. 2 جہاز جو ہیں انہوں نے ٹوئن ٹاورز میں ٹکرائے، جس میں نے آپ کو بتایا کتنے لوگ جاں بحق ہوئے. تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، 3000 لوگ لگ بھگ اس میں جاں بحق ہوئے اس ٹوئن ٹاورز جب زمین بوس ہوئے، کازنگ دی بلڈنگ ٹو کولیپس، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو تیسرا اور چوتھا جہاز ہوتا ہے، دا تھرڈ پلین اسٹرک پینٹاگون. اب پینٹاگون کیا ہے؟ جس طرح پاکستان میں جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے، پاکستان کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے آرمی کا، اسی طرح سے امریکہ کے اندر پینٹاگون کہلاتا ہے US ملٹری ہیڈ کوارٹرز، ٹھیک ہے. تو ایک جہاز وہاں پر جا کر ٹکرایا اور چوتھے جہاز کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کو گرا دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ 4 جہاز تھے، 2 ٹوئن ٹاورز میں ٹکرائے، 1 پینٹاگون میں ٹکرایا ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. دا یونائٹڈ اسٹیٹس نیو دیٹ دا القاعدہ ٹریننگ فیسلٹیز ور ان افغانستان. تو الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، اگر مجھ سے اپنی پرسنل اوپینین پوچھی جائے کہ آیا 9/11 کے جو اٹیکس تھے اس میں آبویسلی القاعدہ تو کہیں نہ کہیں ملوث تھی، لیکن جو انٹرنل ان کے لوگ تھے امریکن اتھارٹیز کے وہ بھی انوالو تھے اس سب کارنامے کے اندر.
تو یونائٹڈ اسٹیٹس نیو دیٹ دا القاعدہ ٹریننگ فیسلٹیز ور ان افغانستان. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, افغانستان واز کنٹرولڈ بائی این اسلامک پولیٹیکل گروپ. اس وقت جو حکومت تھی افغانستان کے اندر وہ طالبان کی تھی, ٹھیک ہے. ملا عمر کے نام کو آپ جانتے ہوں گے. اس وقت جو حکومت تھی وہ ملا عمر کی تھی افغانستان میں, اور امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ القاعدہ گروپ سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے ملک کے اندر یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں یہ کروائے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ہوا. جارج ڈبلیو بش اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, اور پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل پرویز مشرف تھے, جس پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ وار آن ٹیرر پر امریکہ کا ساتھ دیں, اور پاکستان نے الٹیمیٹلی یہاں پر ان کو ایئر بیسز بھی پرووائڈ کی, ٹھیک ہے. تو یاد رکھے گا ایئر بیسز بھی پرووائڈ کی گئی پاکستان کی جانب سے وار آن ٹیرر پر, ٹھیک ہے. ان ریٹیلیشن دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹوگیدر ود اٹس الائز انکلوڈنگ یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ انہوں نے مل کر افغانستان پر حملہ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آن اکتوبر 7, 2001 دا یو ایس لانچڈ آپریشن. اب یہ یاد رکھیے گا, اب یہ جو امریکہ جتنی بھی جنگیں لڑتا ہے کچھ اس کے کچھ خفیہ نام رکھ دیتا ہے, کوڈ نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. کوڈ نیمز میں انشاءاللہ آگے چل کر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہمارا ایک لیکچرز بھی ہوگا اس حوالے سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. چلیں, نہیں بھی ہوا تو میں انشاءاللہ ایک لیکچر بنا دوں گا جس میں جو اب تک ملٹری آپریشنز کیے ہیں امریکہ نے یا ڈیفرنٹ دیگر ممالک نے, ان کے جو نام پرٹیکولر نام رکھے گئے ہیں, جس طرح سے پاکستان میں آپریشن ضرب عزب ہے, اسی طرح سے آپریشن رد الفساد, جو آپریشنز کے پرٹیکولر نام رکھے جاتے ہیں وہاں سے بھی اکثر ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. تو یہ جو لانچ کیا گیا آپریشن 2001 میں افغانستان میں, اس کا نام تھا, یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا رجسٹر پر, یہ پوچھا جانے والا کوشچن ہے, آپریشن انڈیورنگ فریڈم اس کا نام تھا, ٹو بیٹل ٹیررسٹ گروپس افغانستان اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. نہ صرف افغانستان بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا, غور کیا ہوگا کہ ڈرون اٹیکس کی جو تعداد تھی پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. ڈرون اٹیکس کیے گئے, اور کہنا کیا تھا, آبویسلی پاکستان کو ڈالرز ملتے تھے, ڈالرز کی مد میں پاکستان نے اپنی جو حدود ہے, فضائی حدود ہے, اس کو بیچا, اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بے تحاشا جو معصوم بچوں کا قتل کیا گیا ڈرون اٹیکس کے تھرو, آپ کو اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اس وار آن ٹیرر میں نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے. آن مئی 2011 میں آپ کو یاد ہوگا, اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے, کہ اسامہ بن لادن پائے جاتے ہیں کہاں سے, پاکستان کا جو ایک علاقہ ہے ایبٹ آباد, جہاں پر پی ایم اے کاکول بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. 2 کلومیٹر کا ہارڈلی سفر ہے پی ایم اے کاکول کا, جہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں. تو رات گئے یو ایس آفیشلز اناؤنس کرتے ہیں کہ القاعدہ کے لیڈر کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے ایبٹ آباد کے اندر. کن کی جانب سے؟ یو ایس سیلز کے جو آفیسرز تھے, جوان سے, وہ یہاں پر اترتے ہیں اور اسامہ بن لادن کو قتل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس آپریشن کا بھی نام رکھا گیا, وہ آپریشن کا نام تھا آپریشن نیپچون اسپیئر, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, یہ بھی اکثر ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. لیٹس موو آن. آن اگست 15 فالوئنگ طالبان offensive and the fall of the capital کابل. اب یہ اگست 2021 کی بات کی جا رہی ہے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. اگست 2021 کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کیا ہوا, طالبان نے جو کیپٹل تھا کابل, وہاں سے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے, کون تھے؟ اشرف غنی صاحب, وہاں سے بھاگ گئے اور تاجکستان انہوں نے ہجرت کر لی, اور پیچھے طالبان نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کی. اور اگست 15 سے لے کر اب تک, یعنی اگست 15 2021 کو امریکہ وہاں سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے, اور اس وقت وہاں پر جو حکومت قائم ہے وہ کس کی ہے؟ طالبان حکومت قائم ہے, ٹھیک ہے. نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, بہت امپورٹنٹ چیزیں یہاں سے پوچھی جا سکتی ہیں. پھر ایک اور جنگ کا ہم ذکر کرتے ہیں, عراق وار 2003. اب عراق وار لڑی کیوں گئی؟ آبویسلی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ شروع میں ہی آپ کو اندازہ ہو ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عراق کے پریزیڈنٹ رہے ہیں صدام حسین, ٹھیک ہے. تو صدام حسین کو پکڑنے کے لیے امریکہ نے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا, ٹھیک ہے. اب
III invasion of Iraq was the war fought between the United States, the United Kingdom, آسٹریلیا بھی اس میں شامل تھا اور کئی حد تک پولینڈ بھی اس میں شامل تھا, جنہوں نے ان سب نے مل کر عراق کے ساتھ جنگ کی ٹو اینڈ دی رول آف صدام حسین. یہ چاہتے تھے کہ صدام حسین جو کہ پریزیڈنٹ ہیں عراق کے اس وقت کے, اس کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے, حکومت سے ہٹایا جائے. The main reason that the war started was because the British American government believed that the Iraq had dangerous weapons, mass destructions کے, ان کے پاس کچھ کیمیکل ڈسٹرکشنز کے ویپنس موجود ہیں. اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ صدام حسین ان کے لیے خطرہ ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ could be used against other countries. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب یہ بھی آپریشن کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بھی اکثر پوچھا جائے گا ایگزامس میں. ان آپریشن ریڈ ڈان, ٹھیک ہے, آپریشن ریڈ ڈان کس لیے جو ہے لانچ کیا گیا, صدام حسین کو کیپچر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور صدام حسین کس تاریخ کو کیپچر ہوتے ہیں, 13 دسمبر 2003 کو ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. ہی واز ٹرنڈ اوور ٹو عراقی اتھارٹیز ان جون 2004 میں ان کو عراقی اتھارٹیز کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ ان پر جو کیسز ہیں, ٹھیک ہے, ان پر عراقی جو کورٹس ہیں اس کے اندر کیس چلایا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ کو بات امید کرتا ہوں کلیئر ہو گئی ہوگی. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. He was found guilty of crimes against humanity and was executed on 30th دسمبر 2006. تو صدام حسین کو الٹیمیٹلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا, پھانسی دے دی گئی 30 دسمبر 2006 کو. اور یہ پھانسی آپ اگر آج بھی دیکھیں یوٹیوب پر کلپس موجود ہیں, اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. حالانکہ یہ ایک یہ بالکل ایتھکس کے اگینسٹ ہے, نارمز کے اگینسٹ ہے ہر لحاظ سے, لیکن امریکہ نے اپنی منمانی کی اور اسی طریقے سے صدام حسین کو انہوں نے شہید کر دیا. میں اس لیے شہید کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ صدام حسین ایک عظیم لیڈر تھا مسلمانوں کا, یعنی مسلمز کا ایک عظیم لیڈر تھا جس نے ہمیشہ اپنے بندوں کے حقوق کے لیے لڑا. آج آپ پاکستان کو دیکھ لیں, مجھے کوئی حکمران بتا دیں جو کہ پاکستان کے حقوق کے لیے لڑتا ہو, صرف اور صرف اپنے گھر بھرنے ہیں, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. لیکن صدام حسین نے جس بہادری کے ساتھ امریکہ کے خلاف یکجا ہو کر آواز اٹھائی, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, گلف وار کے حوالے سے ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, جب عراق نے حملہ کیا تھا, انویڈ کرنے کی کوشش کی تھی کس کو, کویت کو, اگین جو اتحادی ملک آئے تھے انہوں نے گلف وار میں بھی ٹانگ اڑائی تھی. اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ان دسمبر 2011 کے اندر US military announced that its mission in Iraq was over. تو دسمبر 2011 میں امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے عراق کے اندر وہ کمپلیٹ ہوا اور اب ہم یہاں سے وڈرا کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. رشیا یوکرینین کانفلکٹ یا رشو یوکرینین کانفلکٹ, آپ اس کو اکثر دیکھیں گے نیوز وغیرہ میں آج کل بہت ہائی لائٹ ہوا. فیبروری 2022 کے اندر, 24 فیبروری 2022 کے اندر آپ جانتے ہیں کہ رشیا نے انویڈ کیا کس کو, یوکرین کو انویڈ کیا. وجہ کیا تھی, وجہ کو بھی آج انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آنے والے ایگزامز میں, آنے والے انٹرویوز میں آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ یہ چیزیں کریں گی. The Russo-Ukrainian war has been ongoing between the Russia and the Ukraine since 2014 سے لے کر یہ جنگ اب تک جاری ہے ان دو ممالک کے درمیان. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا یہ جو دو نیشنز ہیں رشیا اینڈ یوکرین, یہ آپس میں اسی طرح سے ہیں جس طرح انڈیا اینڈ پاکستان, دونوں کی باؤنڈری لائنز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. اچھا, اب فرام ارلی 2021 into the first month of 2022 رشیا built a massive military presence surrounding Ukraine. تو رشیا نے کیا کیا, ابھی ریسنٹلی بات بتا رہا ہوں 2022 کی, کہ رشیا نے جو اپنی ملٹری ہے اس کی تعداد بڑھا دی, پریزنس بڑھا دی یوکرین کے آس پاس. وجہ کیا تھی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یوکرین چاہتا تھا, یوکرین نے یہ بات کافی فورمز پر بھی کی اور اپلیکیشن بھی دی, نیٹو کو وہ جوائن کرنا چاہتا تھا. اب نیٹو کیا ہے, نیٹو کو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جب ہم نے ذکر کیا تھا, تو نیٹو ایک ملٹری الائنس ہے, کتنے ممالک کا, 30 ممالک کا ملٹری الائنس ہے. اب یوکرین چاہتا تھا کہ وہ نیٹو الائنس کا کیا بن جائے, ممبر بن جائے, تاکہ اب رشیا کو یہ بات منظور نہیں تھی کیونکہ وہ اس کا نیبرنگ کنٹری تھا اور رشیا نیٹو کا پارٹ نہیں ہے. اور رشیا یہ جانتا تھا کہ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے تو 30 ممالک کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتے ہیں, اور 30 ممالک
کسی بھی وقت رشیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو رشیا نے اپنی جو ان کے پریزیڈنٹ تھے پیوٹن صاحب، انہوں نے کہا، ان کو وارن کیا یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کہ آپ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر آپ حصہ بنیں گے تو ہم آپ پر پھر ریٹیلیٹ کریں گے، ہم آپ پر حملہ کریں گے. تو الٹیمیٹلی کیونکہ شروعاتی دنوں کے اندر جب یوکرین کے اوپر حملہ نہیں ہوا تو یوکرینین پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کہا جی رشیا جو مرضی آئے کر لے، میں جو ہوں نیٹو کا حصہ بن کے رہوں گا. الٹیمیٹلی کیا ہوا، رشیا اگرچہ یہ اس وقت سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور امریکہ ہے، لیکن کسی وقت میں رشیا جو ہے وہ سپر پاور تھا، اور آج بھی رشیا کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے. ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ملٹری کے اندازے سے اگر ہم دیکھیں تو رشیا کے پاس ایک ایسی پاور موجود ہے کہ وہ اچھے سے اچھے ملک کو چند منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے. تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ دوستوں کی باتوں میں آ کر کسی بہادر شخص کے ساتھ لڑ پڑے اور پیچھے سے دوست بھاگ جائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یوکرین کے ساتھ بھی ایسا ہوا. یوکرین نے شروعاتی دنوں میں بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم رشیا کو دیکھ لیں گے، ہم رشیا کا مقابلہ کریں گے. جب حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، امریکہ بھی بھاگ گیا، جرمنی بھی بھاگ گیا، اور جو دیگر ممالک تھے انہوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور یوکرین کی مدد نہیں کی. اور یوکرینین پریزیڈنٹ جو تھے وہ اپنے ٹخنے انہوں نے ٹیک دیے رشیا کے سامنے اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے. رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کرٹیسائز دی انلارجمنٹ آف نیٹو. تو ہمیشہ سے پیوٹن جو ہے وہ اس چیز سے خفا ہیں کہ اس نیٹو کو بڑھاتے کیوں جا رہے ہیں. اس وقت اس کے ممالک جو ان کے ممبرس ہیں وہ 30 ہیں، اینڈ ڈیمانڈڈ دیٹ دا یوکرین بی بیئرڈ فرام دا ایور جوائننگ دا ملٹری الائنس. اور اس کا یہی مطالبہ تھا، یوکرین کو ہم اس ملٹری الائنس کا حصہ نہیں بننے دیں گے، اس پر اس کو تحفظات تھے. تو 2022 کے اندر یوکرین کو انویڈ کر دیا گیا رشیا کی جانب سے. ٹھیک ہے، یہ تاریخ یاد رکھ لیجئے گا، یہ بہت زیادہ پوچھی جانے والی تاریخ ہوگی آنے والے دنوں میں ایگزامز کے اندر، کہ 24 فروری 2022 کے اندر رشیا نے یوکرین کو انویڈ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، کشمیر کانفلکٹ کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھیں گے تو کشمیر پرابلم میں بھی ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن جب ہم انٹرنیشنل کانفلکٹس کا ذکر کرتے ہیں تو آبویسلی کشمیر اس میں پڑھایا جائے گا. دا کشمیر کانفلکٹ از اے ڈسپیوٹ اوور دا ٹیریٹری آف کشمیر. ٹھیک ہے، جو کشمیر کانفلکٹ ہے یہ بیسیکلی کس ٹیریٹری کے اوپر ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. دا ڈسپیوٹ از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس کے بعد انڈیا کلیمز آل دی ریجن دیٹ واز ونس اے پرنسلی اسٹیٹ. اب انڈیا کہتا ہے کہ یہ جو ریجن ہے یہ میرا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ ریجن پاکستان کا ہے. اور پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے وہ آگے چل کر پڑھ لیتے ہیں. اٹ کرنٹلی کنٹرولز اباؤٹ 43% آف دا ٹیریٹری انکلوڈنگ دا موسٹ جموں، دا کشمیر، لداخ اینڈ دا سیاچن گلیشیئر. تو 43% جو ٹیریٹری ہے اس وقت وہ انڈیا کے پاس ہے. ٹھیک ہے، پاکستان سیز دیر شوڈ بی اے ریفرینڈم ان کشمیر. پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے اندر ریفرینڈم کرایا جائے. ریفرینڈم سے کیا مراد ہے کہ ایک ووٹ کاسٹ کروایا جائے لوگوں سے، اور وہ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آیا وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا آیا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی ہمیشہ سے 1947 میں بھی ہماری ایک جنگ ہوئی ہے کشمیر پرابلم پہ، اور اب بھی ہم جنگیں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ چلتی رہیں گی. دا کانفلکٹ اسٹارٹڈ ڈیورنگ دی پارٹیشن آف انڈیا. اب یہ کانفلکٹ ہے یہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ جب پاکستان جو ہے آزاد ہوا 1947 کے اندر، تو تب سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اب تک ہم اس پر تقریباً 3 سے زائد جنگیں لڑ چکے ہیں. 1947 to 1948 انڈیا اینڈ پاکستان فار دا فرسٹ وار آف جموں کشمیر. پاکستان آزاد ہونے کے فوراً بعد جو پہلی جنگ لڑا ہے کس پر؟ کشمیر پرابلم پر وہ لڑا ہے. اب پھر کیا ہوا اس جنگ سے؟ ہمیں ایک تو فائدہ ہوا آبویسلی، جو آزاد اینڈ جموں اینڈ کشمیر ہے یہ ہم نے حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، اور سیز فائر کروائی گئی یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے. ہم اس آرگنائزیشن کو پڑھ چکے ہیں کہ آرگنائزیشن کیوں بنائی گئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد، تو آبویسلی آپ کو اس حوالے سے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، another reason behind the dispute over کشمیر. اب کشمیر پر بہت زیادہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کشمیر پر سب سے زیادہ دونوں ممالک
ایک اہم وجہ کی وجہ ایک اہم ریزن کی وجہ سے لڑتے ہیں، وہ ہے ریورز یعنی پانی، ٹھیک ہے. جو دریاؤں کا پانی ہے، زیادہ تر جو دریا ہیں وہ کشمیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو مین ریزن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کانفلکٹ کی وہ پانی کے پیچھے ہے. اگر پانی کا اتنا وہ نہیں ہوتا تو انڈیا اور پاکستان کو اس ٹیریٹری کو اپنے پاس رکھنے میں کوئی وہ نہیں تھا، یا اس کو ریزالو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مین ریزن ہے پانی کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یو این کی رپورٹس کے مطابق 2050 کے اندر خشک سالی آنے والی ہے پوری دنیا کے اندر. تو پانی کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پانی کے حوالے سے ڈسپیوٹ بھی رہ چکا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، جو کہ 1960 میں سائن ہوا، جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پانی کا تنازع تھا اس کو کئی حد تک ریزالو کیا گیا، لیکن ابھی بھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اب کیا ہے، دو چیزیں آپ سمجھ لیجئے یہاں پر. ریپبلک آف انڈیا، اب انڈیا کیا کرتا ہے، انڈیا کے پاس جو کنٹرول ہے وہ کون سی اس کا ہے، ریاستوں کا. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اچھا، اب پاکستان اس ریجن کو جو کہ انڈیا کے پاس ہے اسے کیا کہتا ہے، پاکستان کا کلیم ہے کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے پاس حصہ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ جو ناردرن ایریاز ہیں، اور اسلام آباد کالز دیم دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر، لیکن انڈیا اس کو کہتا ہے کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر. تو دونوں ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کی ٹیریٹری پر قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دا سیاچن گلیشیئر، جس پر ہماری افواج موجود ہیں، پاکستان اور انڈیا کی افواج موجود ہیں. سیاچن گلیشیئر بھی ایک کانفلکٹ ہے جو کہ برسوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس پر بھی ہم جنگ لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ذکر کرتے ہیں کشمیر ہیز بین دا فلش پوائنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان مور دین 70 ایئرس. اب 70 سال ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، 70 سالوں سے ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور آبویسلی یہ ایسا فلیش پوائنٹ ہے جس پر ہم 3 سے زائد جنگیں لڑ چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ 2020 کے اندر ہم نے وٹنس کیا جو کہ ہم بالکل قریب پہنچ چکے تھے. انڈیا اور پاکستان 2 ایٹامک پاور ایک دوسرے کے سامنے پہنچ چکے تھے، جہاں سے ایک فلیش پوائنٹ تھا کہ جنگ سٹارٹ ہو سکتی تھی. صرف اور صرف کس پرابلم کی وجہ سے؟ کشمیر پرابلم کی وجہ سے. اس کشمیر پرابلم کی وجہ سے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان نہ ٹریڈ ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹریڈ نہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہیں آج آپ دیکھ لیں. آپ کی سبزی کیوں مہنگی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے سبزی مہنگی ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سبزی درآمد نہیں کرتے انڈیا سے. ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بالکل بارڈر کے ساتھ ملا ہوا ہے پاکستان کے. اگر وہاں سے ہم سبزی ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے، پیاز ہو گئے درآمد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بھی ایک اچھی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سبزی کا ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. لیکن ہم نے صرف اور صرف دونوں ممالک نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر، جس کی وجہ سے دونوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں یمنی سویلین وار کے حوالے سے، جو کہ 2015 سے اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے بھی چند ایک چیزیں آپ کو بتا دوں. دا یمنی سویلین وار از این آن گوئنگ کانفلکٹ بگین ان 2015 بٹوین دا 2 فیکشنز. 2 گروپس کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی. یمنی گورنمنٹ اینڈ دا حوثی آرم موومنٹ کے درمیان یہ دونوں لڑائی لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے الائز بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بوتھ کلیم ٹو کانسٹیٹیوٹ دی آفیشیل گورنمنٹ آف یمن. دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو یمن کی گورنمنٹ ہے یہ ہماری ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ جھگڑا اب تک جاری ہے، وہاں پر سول وار اب تک جاری ہے جو کہ 2015 میں سٹارٹ ہوئی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں دا سیرین سول وار کے حوالے سے. تو یہ بھی اکثر آپ سے ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے. اور دا سیرین سول وار از این آن گوئنگ ملٹی سائڈڈ سول وار ان سیریا فاٹ بٹوین دا سیرین عرب ریپبلک لیڈ بائی دا سیرین پریزیڈنٹ جو کہ اس وقت بشار الاسد صاحب ہیں، اور ان کے اینڈ ویریس ڈومیسٹک اینڈ فارن فورسز دیٹ اپوز دی سیرین گورنمنٹ اینڈ ایچ ادر. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اگین وہی مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. انریسٹ ان سیریا، جس کو ہم اردو میں شام بولتے ہیں، 15 مارچ 2011 کو اسٹارٹ ہوا اور اب تک جاری ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اب تک جاری ہے یہ سارا کا سارا معاملہ. A number of foreign countries such as Iran, Russia, Turkey and United States have either directly involved themselves in the conflict
اور پرووائڈڈ سپورٹ ٹو ون another factions. تو یہ جو ممالک ہیں عراق، ایران ہو گیا، رشیا، ٹرکی اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انوالو رہتے ہیں. اور آبویسلی جب یونائٹڈ اسٹیٹس، یاد رکھیے گا میری ایک بات، جب بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کسی مسئلے میں داخل ہوگا تو ہمیشہ وہاں پر مسائل کا حل نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑی، تقریباً 21-22 سال یہ لڑتے رہے، کیا رزلٹس نکلے؟ 0 رزلٹ نکلا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی امریکہ موجود ہوگا وہاں پر ہمارے مسائل کے جو حل ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور ہم نے اب انٹرنیشنل کانفلکٹس، ورلڈ وارز کے حوالے سے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ آپ تک پہنچا دی. مزید انفارمیشن ہم PDF فائل میں جو کہ MCQs ہوں گے اس میں شامل کر لیں گے. اب کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ MCQs میں آپ کی کور کروا دیتا ہوں، جو کہ اس تھیوری کے اندر نہیں ہوتی. تھیوری کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو لیکچر میں نے آپ کو بتایا اس کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں بار بار، سر آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں، ہم بہت سلو جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اتنا زیادہ مواد آپ کو جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کتنی ڈیٹیل سے پڑھایا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کو میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکیں. بیچ 3 اور 4 انشاءاللہ آپ کا جو سلیبس ہے انشاءاللہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، ایگزام سے ایک رات پہلے تک بھی ہم پڑھاتے رہیں گے. اسی وجہ سے جو فیس ہے میں نے بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر بچہ اس کو افورڈ کر سکے. 400 پر منتھ یہ کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں ڈفرینٹ جو آن لائن اکیڈمیز ہیں وہ آپ کو پڑھا رہی ہیں، تقریباً 5000 آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 10,000 آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے پورے کورس کی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. اگر ہم 5 مہینے بھی پڑھتے ہیں، سپوز 5 4 2000 میں آپ کو پورا کا پورا کورس ہو جائے گا. باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سلو چل رہے ہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، آیا آپ پارٹ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.